الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 5 زیر بحث ہے۔ اس میں پہلے تو یہ چیز بیان ہوئی کہ تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئیں۔ یہ بات کیوں کی گئی میں اس کو واضح کر چکا ہوں۔ اس میں در حقیقت ان تمام آلائشوں کی نفی کر دی گئی ہے، آمیزشوں کی نفی کر دی گئی ہے جو لوگوں نے پاکیزہ دین میں پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قائم کر دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پہلے یہ چیزیں حرام تھیں اب حلال ٹھہرائی جا رہی ہیں۔ تمام طیبات ہمیشہ سے حلال تھے، البتہ پہلی امتوں نے اپنی فقہی موشگافیوں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے بعض معاملات کو مشتبہ کر دیا تھا اور بعض حلال چیزوں کے بارے میں یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ وہ شاید حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب ان سب چیزوں کی وضاحت کر دی تو پھر یہ فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، اب اس وقت آج کے دن تمام طیبات، تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی، یہ ان کے واضح ہو جانے کا بیان ہے۔ اسی پر عطف فرمایا ہے والمحصنات من المؤمنات، یعنی جس طرح یہ کہا کہ تمام طیبات اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دیے گئے ہیں، بالکل اسی اسلوب میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی اگر کوئی ابہام تھا، اس میں بھی اگر کوئی تردد تھا، اس میں بھی حرمتوں اور حلتوں سے متعلق اگر کوئی شبہ پیدا کر دیا گیا تھا تو وہ سب دور ہوا۔ ہر وہ مسلمان خاتون جو مومنہ ہے اور اپنے ایمان پر قائم ہے اور جو پاک دامن ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تردد بھی کسی شخص کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر عطف کر کے جب یہ بات کہی تو جس طرح اوپر کی بات کے اوپر عطف کر کے یہ کہا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یعنی طیبات تو ہمیشہ سے حلال ہی تھے، اب اہل کتاب کے دسترخوان پر بھی وہ طیبات حلال ہیں، یہاں تک کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خواتین کے معاملے میں بھی یہ وضاحت فرمائی کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی جس طریقے سے مسلمانوں کی پاک دامن خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، اسی طریقے سے تم سے پہلے کے اہل کتاب کی پاک دامن خواتین بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی بالکل اسی اسلوب کا جملہ ہے۔ اور جس طرح اس جملے میں یہ کہا تھا کہ اہل کتاب کا کھانا یا اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، بالکل اسی طریقے سے یہاں مقابل کا جملہ حذف کر دیا ہے۔ اس کو اگر آپ نکال دیں تو بات یہ ہوگی کہ اہل کتاب کی عورتیں اگر وہ پاک دامن ہیں تو تمہارے لیے حلال ہیں اور تم ان کے لیے حلال ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو تعلق پیدا کیا جا رہا ہے وہ تم دونوں کے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اہل کتاب اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے ان پر امتنان فرمایا ہے، اللہ کی ان پر عنایت ہے، اللہ نے اتمام نعمت کر دیا اور وہ وعدہ پورا کر دیا جو وعدہ اس نے کیا تھا کہ جب پیغمبر کی بعثت ہوگی، خدا کے آخری پیغمبر کو مبعوث کیا جائے گا تو تمہارے سب اسر و اغلال اتار دیے جائیں گے اور ٹھیک وہ دین تمہیں دے دیا جائے گا جو فطرت کا تقاضا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا، ادھر اہل ایمان کا ایک گروہ وجود میں آ گیا، تو ان سے کہا گیا کہ جو کچھ بھی شرائط و حدود کھانے پینے کے لیے تھے تم پر بھی واضح ہو گئے، ان پر بھی واضح ہو گئے، اس لیے اب اس میں کوئی تردد نہ تمہیں ہونا چاہیے نہ انہیں ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ نکاح کا اور اسی نوعیت کے دوسرے تعلقات کا ہے کہ اس میں بھی اگر کچھ اشتباہ تھا تو اس کو ہم نے دور کر دیا ہے اور اب اس وقت تمہارے لیے اس کو حلال ٹھہرا دیا گیا ہے۔
شرائط وہی بیان کیے ہیں جو ہمیشہ سے نکاح کے شرائط رہے ہیں۔ فرمایا اذا اتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے، یعنی یہ ضروری ہے کہ مہر ادا کیے جائیں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس سے پہلے البیان کے اس نوٹ کو پڑھ لیتے ہیں جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو ہدایت کی گئی یہ کس پس منظر میں آئی ہے۔ چنانچہ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 221 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان نہ مشرک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور نہ اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں دے سکتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں کو ممنوع ٹھہرا دیا گیا۔ نہ یہ اجازت تھی کہ مشرکین کو اپنی عورتیں دو، نہ یہ اجازت تھی کہ مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے۔ یہ حکم جس طرح مشرکین عرب سے متعلق تھا، اسی طرح اشتراک علت کی بنا پر یہود و نصارہ سے بھی متعلق ہو سکتا تھا۔ یعنی جب کوئی حکم دیا جائے گا تو ہر عاقل اس حکم کو سننے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وجہ حرمت کیا ہے، سبب حکم کیا ہے، اصل علت کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک رہے ہیں۔ تو بالبداہت واضح ہے کہ وہ شرک تھا۔ یعنی جب شرک پر اصرار کیا جا رہا ہے، جب شرک کو مذہب بنایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرک پر یہ اصرار اور توحید کا اقرار یہ ایک چھت کے نیچے نہیں جمع ہو سکتا۔ یہ اصول یا یہ علت جب واضح ہو گئی تو انسان کا ذہن اس جانب منتقل ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی تو شرک کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر بات وہیں رہنے دی جاتی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک گروہ یہ رائے قائم کر لیتا کہ یہود و نصارہ بھی چونکہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم و عمل دونوں میں وہ بھی شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ تھے۔ یعنی یہ ہم جانتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی عالم ایک رائے قائم کرتا ہے، لیکن یہاں تو یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہو گئی، ان پر قرآن نازل ہو گیا، اور قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کس کس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگرچہ اہل کتاب اس شرک کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا۔ تاہم چونکہ وہ اصلاً توحید ہی کے ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی، اور یہ رعایت تمام احکام میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جہاں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کے استیصال کا حکم دیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا، حق پوری طرح واضح کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منکرین کی جزا و سزا کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر بھی دونوں کے احکام میں فرق کیا گیا ہے۔ مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے لیے اب زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ اگر نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اس سے پہلے جو شرک وہ کرتے رہے ہیں اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو اور ان کے ایمان کو قبول کر لو، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر جہاں پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ اہل کتاب کے بارے میں اس پر اصرار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ چونکہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ اگر وہ نہیں مانتے تو جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر مسلمانوں کی ریاست میں رہ سکتے ہیں۔ یہ فرق قرآن مجید نے اس آخری دینونت کے ظہور میں بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی فرق کیا گیا، اور اسی کو آپ اس اصول سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو پوری دنیا کی دینونت یا جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور جس میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو اپنے قانون کے مطابق اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو آخری چیز ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ اسی پر قیاس کر کے ہم یہ قاعدہ قائم کر سکتے ہیں کہ یہ توحید ہے۔ آدمی اگر اصلاً توحید کا ماننے والا ہے تو پھر وہ تعویل کی غلطی کر رہا ہوگا۔ یعنی جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تو اب جو غلطی بھی وہ کر رہا ہے وہ تعویل کی غلطی ہے، لیکن اس کے بالکل برخلاف اگر کوئی شخص یا گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع کچھ ہستیوں کو اپنا شریک بنایا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ اس کے شرکاء ہیں، تو پھر وہ اعتراف کر رہا ہے کہ شرک ہی اس کا دین ہے۔ یہ ناقابل معافی چیز ہے۔ تعویل کے معاملے میں یہاں بھی بحث ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی کوئی عذر ہوگا تو اس کو سنیں گے۔ تو یہ چونکہ توحید ہی کے ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی اور ان کی پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دے دی، یعنی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت ہے جس کو گھر چھوڑ کر آنا ہوتا ہے، یہ عورت ہے کہ جس کو ایک لحاظ سے مرد کو قوام ماننا ہوتا ہے اور اس سے زن و شو کا تعلق قائم کرتے ہوئے ایک گھر، ایک خاندان، ایک ادارے کی حیثیت سے بنانا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ در حقیقت ایک نوعیت کی ایسی فضا پیدا کر دیتی ہے کہ جس میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ عورت ہی پر اثرات ہوں اگر کوئی ہونے والے ہیں۔ اور اس وقت جس وقت یہ آیات اتر رہی ہیں جس میں الیوم کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت چونکہ توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا، یہ ابہام جہاں باقی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے اور اس کے حدود متعین ہیں، نکاح کرنے والا بھی جانتا ہے، دوسرے پر بھی واضح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت فرمائی۔ آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ یہ اجازت اس وقت دی گئی جب حلال و حرام اور شرک و توحید کے معاملے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا، یعنی ہر چیز بالکل واضح ہو گئی۔ اب اس کا امکان باقی نہیں رہا کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ادھر بھی کسی شرک کا ارتکاب ہو جائے۔ اس کے لیے آیت کے شروع میں لفظ الیوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجازت میں شرک و توحید کے وضوح اور شرک پر توحید کے غلبے کو بھی یقیناً دخل تھا، یعنی یہ جو اجازت دی گئی، یہ رعایت فرمائی گئی، یہ جو فرمایا گیا کہ تم ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تو یہ لفظ الیوم یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اس چیز کو دخل ہے کہ اب چونکہ شرک اور توحید میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کا وضوح ہو گیا ہے، یہ ہر لحاظ سے متعین ہو گئے ہیں، یہ معلوم ہو گیا کہ کیا چیز شرک ہو سکتی ہے اور توحید کے تقاضے کیا ہیں، اور شرک پر توحید کو ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی تہذیب اب غلبے کے مقام پر کھڑی ہے۔ لہٰذا اس بات کی پوری توقع تھی کہ مسلمان ان عورتوں سے نکاح کریں گے تو یہ ان سے لازماً متاثر ہوں گی۔ اس کو میں نے واضح کیا ہے کہ مرد و عورت کا تعلق اگر اسی اصول پر قائم ہوتا ہے جس میں وہ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، اور جس طریقے سے معاشرت ہمیشہ سے رہی ہے کہ عورت اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، تو اس میں اس کا امکان زیادہ تھا کہ وہ اپنے مردوں سے یا اپنے شوہروں سے متاثر ہوں گی۔ اور شرک و توحید کے مابین کوئی تصادم نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت سی ایمان و اسلام سے مشرف ہو جائیں۔ یہ چیز اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے وقت اس زمانے میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے، یعنی اس وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی نکاح کیا جا رہا ہے تو مرد کی حیثیت کیا ہے، خاندان کے ادارے کا تصور کیا ہے، تعلق کس بنیاد پر قائم کیا جا رہا ہے، دونوں جانب مذہب سے وابستگی کی کیا علامت ہے، اور جو شخص نکاح کرنے جا رہا ہے کیا فی الواقع وہ شرک اور توحید کے فرق سے پوری طرح واقف ہے اور وہ توحید کے غلبے کو اپنے گھر میں قائم رکھ سکے گا۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں چونکہ واضح ہو رہی ہیں آیت کے سیاق و سباق سے، اس لیے ان کو یہاں بیان کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی، تم سے پہلے کے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو۔ یہ مہر کیا چیز ہے، اس پر اس سے پہلے بھی بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ یعنی مرد و عورت کا جو تعلق قائم ہوتا ہے جس کو ہم رشتہ ازدواج کہتے ہیں، جس میں ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی، اور مرد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ اس سے خاندان کا جو ادارہ وجود میں آتا ہے، اس میں معاملہ برابری کی سطح پر نہیں کیا گیا کہ عورت بھی اپنے اخراجات کے لیے جدوجہد کرے گی، محنت کرے گی، ذمہ داری اٹھائے گی، اور جس طرح سے گھر چلانا ہے اس میں برابر کی شریک ہو گئی۔ اس اصول پر یہ معاملہ نہیں کیا گیا۔
بلکہ اس کے بالکل برخلاف اس اصول پر کیا گیا ہے کہ عورت اپنی رفاقت میسر کرے گی، لیکن اس پر کوئی معاشی اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ یعنی جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ معیشت انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس کو فراہم کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا مرد و عورت دونوں پر ہے؟ برابر کی سطح پر یہ ذمہ داری دونوں پر ڈال دی گئی ہے یا ان میں سے کسی ایک پر ڈالی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ جب یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ چلیے رفاقت کا ایک تعلق ہے، کچھ وقت اکٹھا گزاریں گے، آپ کو اپنے لیے کمانا ہے، مجھے اپنے لیے کمانا ہے، مجھے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، آپ کو اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، کوئی خاندان کوئی گھر وجود میں آئے گا تو اس کی ذمہ داریوں میں دونوں کو شریک ہونا ہے۔ اس معاملے میں نہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری تنہا عائد ہوتی ہے، نہ دوسرے فریق پر کوئی ذمہ داری تنہا عائد ہوتی ہے۔ اگر تو یہ صورت ہے تو معاملے کی نوعیت بہت مختلف ہوگی، لیکن چونکہ یہ صورت نہیں ہے اس لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پھر تم ٹوکن کے طور پر، علامت کے طور پر، چونکہ یہ معاملہ مالی نوعیت کا ہو گیا ہے، اس میں ایک ذمہ داری تم نے اٹھا لی ہے، نان و نفقہ فراہم کرنا، اخراجات پورے کرنا، گھر اور خاندان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چونکہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس وجہ سے اس کی علامت کے طور پر مہر ادا کرو۔ تو مہر کیا ہے؟ یہ در حقیقت جو معیشت کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، یعنی اخراجات پورے کرنے کی جو ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، گھر بار کے معاملات کے لیے جو ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، اس ذمہ داری کا علامتی اظہار ہے۔ اور اس میں آپ کچھ رقم متعین کر کے ابتدا ہی میں ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، اس سے وہ معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے فریق کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، اور اٹھانے والے پر بھی یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے از راہ تبرع یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ اپنا ایک فرض سمجھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہوش گوش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کی ذمہ داریاں اسے پوری کرنی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے اجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت جو رفاقت فراہم کر رہی ہے اس کے عوض میں تم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ تم اس کے اخراجات پورے کرو گے، اور یہ جب تک نکاح قائم رہے گا تمہیں پورے کرنے ہیں۔ اس کی علامت کے طور پر یہ مہر اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ محسنین غیر مصافحین، یعنی ایک شرط تو یہ لگ گئی کہ تم کو اس کے مہر ادا کرنے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو۔ یعنی یہ نکاح کا معاملہ انہی لوگوں کے مابین ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو۔ یہ بدکاری کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ یہ بدکار لوگوں کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس چیز کو ایک واضح فرق کے ساتھ اللہ کے دین میں غیر معمولی اہمیت دے دی گئی ہے کہ پاکیزگی جو اس دین کا مقصود ہے اس میں جنسی پاکیزگی بھی ناگزیر ہے، اور اس پاکیزگی کے لیے یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ اس نوعیت کا تعلق اب صرف میاں بیوی کے مابین ہوگا۔ جب یہ طے کر دیا گیا کہ یہ صرف میاں بیوی کے مابین ہوگا تو پھر یہ بات بھی لازم کر دی گئی کہ یہ رشتہ اب انہی لوگوں کے مابین قائم ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو۔ دوسری جگہوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو عورتوں پر بھی یہی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور مردوں کے بارے میں بھی جس طرح کی یہاں بیان کیا ہے یہی بات فرمائی ہے کہ محسنین غیر مصافحین، یعنی پاک دامن رہنے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ارادہ، یہ عزم ہے جس کے ساتھ آدمی کو نکاح کرنا ہے، اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کا جائزہ لے کر کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پہلے توبہ کر کے، پہلے استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد اس نکاح کے رشتے میں وہ اپنے آپ کو باندھنے کے لیے پیش کرے گا۔ جب بدکاری کا معاملہ ذاتی طور پر کسی ایک فرد تک محدود ہے اس وقت تک تو یہی صورت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہلے پاک کرے، اس بات کا عہد کرے کہ وہ اب ایسی زندگی بسر کرنے والا ہے جس زندگی میں پاکیزگی کو اس رشتے کی بنیاد بنایا جائے گا۔ یہ پاکیزگی عورتوں سے بھی مطلوب ہے، یہ پاکیزگی مردوں سے بھی مطلوب ہے۔ لیکن اگر کسی کو بدکاری کے جرم میں سزا ہو گئی، یعنی اس کا معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے
اور عدالت میں اس پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس جرم کی جو سزا مقرر کر دی گئی ہے وہ نافذ ہو گئی ہے، اس میں سورہ نور میں قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اب ان دو مرد و عورت کے مابین اگر نکاح ہوگا تو انہی کے مابین ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجرم کسی عفیفہ کے ساتھ نکاح کرے، یا اگر وہ عورت ہے تو کسی مرد عفیف کے ساتھ، کسی پاک دامن شخص کے ساتھ نکاح کرے، دونوں جانب پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ دوسری شرط ہے، یعنی فرمایا ہے کہ تمہیں ہر حال میں پاک دامن ہونا ہے، اگر کوئی غلطی جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہوئی ہے یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہ تطہیر ضروری ہے، اس تطہیر کے بغیر نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھنے کے لیے کسی شخص کو پیش کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک شرط یہ عائد کر دی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں تمہیں مالی ذمہ داری اٹھانی ہے، لہٰذا پورے ہوش گوش کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھو اور مہر کی رقم ادا کرو، تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو تم کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور عورت پر بھی واضح ہو جائے کہ تم نے سنجیدگی کے ساتھ اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے کردار کا، اپنی سیرت کا جائزہ لے کر دیکھو، اگر وہ پاک دامن ہے تو تمہیں بھی پاک دامن ہونا ہے، اور اگر کوئی غلطی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو چکی تو اس پر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اس کے بعد اس پاکیزہ رشتے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ دونوں چیزوں کو واضح کر دیا، اس لیے کہ بدکاری کی عام طور پر یہی قسمیں ہوتی ہیں، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بدکاری کھلے عام ہو رہی ہے، معلوم ہے کہ اس آدمی کے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے لیکن چوری چھپے آشنائی کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان میں سے کسی کا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاک دامنی، جس طرح کے پاک دامنی کا مطلب ہے وہ ہو تو نکاح کا رشتہ قائم ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اگر شروع سے تمام احکام کا آپ جائزہ لیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بنیادی چیز جو ان میں کام کر رہی ہے وہ پاکیزگی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ دین کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ پاکیزگی آپ کے روابط میں ہونی چاہیے، تعلقات میں ہونی چاہیے، خور و نوش میں ہونی چاہیے، بدن میں ہونی چاہیے، اخلاق میں ہونی چاہیے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں پاکیزگی اختیار کرنا، یہ اصل میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے۔ چنانچہ پوری شریعت کے اندر اگر آپ اتر کر دیکھیں گے تو اس میں جو چیز کار فرما ہے، سرایت کیے ہوئے ہے، وہ یہی ہے کہ پاکیزگی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی ہدایات دی گئی ہیں ان میں اگر آپ ابتلاء کے احکام کو الگ کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرتاسر پاکیزگی کے حصول کی ہدایات ہیں۔ خور و نوش کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا ہے، یہاں عورتوں کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پاک دامن ہوں، یعنی پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، وہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، وہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ یہی صورت مردوں کے معاملے میں ہے، وہ پاک دامن رہنے والے ہوں، وہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں، وہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہوں، اور پھر اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ وہ اخراجات کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں تمام چیزوں کی ذمہ داری لینی ہے، وہ مہر ادا کریں، تب یہ نکاح ہوگا، تب وہ ادارہ وجود میں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ وجود میں آئے، اور جس سے حقیقی خیر و برکت انسانی معاشرت میں پیدا ہوتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں کچھ چیزیں مقدر ہو گئی ہیں، یعنی عربیت کے قاعدے سے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہوئے، میں نے ان کو البیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کھول دیا ہے۔ یعنی اس جملے سے پہلے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اس نوعیت کا مضمون مقدر ہے، اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو اور جانتے رہو۔ اب گویا فرمایا جو ایمان کے منکر ہیں ان کی سب محنت ضائع ہو جائے گی، فقط حبط عملو وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جو ایمان کے منکر ہیں، یعنی اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو اور جانتے رہو کہ جو ایمان کے منکر ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے
اپنے علم و عمل میں کفر و شرک اختیار کرتے یا ان کے ساتھ مصالحت روا رکھتے ہیں، یہ ایمان کا منکر ہونا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان موجود ہے، ایمان کا اقرار موجود ہے، دل کی تصدیق بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر علم میں یا عمل میں کوئی کفر و شرک ہے یا کفر و شرک کے معاملے میں مصالحت روا رکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے منافی ایک کام کر رہا ہے۔ یعنی ایمان اگر حقیقی ایمان ہے تو پھر نہ علم میں کوئی کفر و شرک ہو سکتا ہے، نہ عمل میں کوئی کفر و شرک ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو یہاں ایمان کا منکر ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک بات کو مانتا ہے لیکن اگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اپنے عمل سے اپنے اس علم کی یا اپنے اس اقرار کی تردید کر رہا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے یہاں فقط حبط عملو میں بیان کر دیا کہ پھر اس کے بعد چونکہ وہ ایمان کا منکر ہے تو اس کی سب محنت ضائع ہو جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ اس تمام شریعت میں جو چیز روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہے وہ پاکیزگی ہے۔ یعنی جو پاکیزگی خور و نوش میں چاہیے وہی نکاح میں چاہیے، وہی باہمی روابط میں چاہیے، وہی رشتہ ازدواج منسلک کرتے وقت چاہیے، وہی نکاح کے شرائط میں چاہیے۔ ہر جگہ پاکیزگی ہے جس کو مطلوب بنا دیا گیا ہے۔ اب اسی پر آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ یعنی خور و نوش کی پاکیزگی کو بیان کیا، عورتوں کی پاکیزگی کو بیان کیا، زن و شوق کے تعلق کی پاکیزگی کو بیان کیا، رشتہ نکاح کس طرح پاکیزگی پر قائم کیا گیا اس کو بیان کیا۔ اب اندر کیا چیز کار فرما ہے وہ پاکیزگی ہے۔ تو اگر نظم کے لحاظ سے دیکھیے تو آپ جو کچھ ظاہر میں بیان ہوا ہے اس پر بات کو آگے نہیں بڑھا رہے، بلکہ اس بنیادی حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہی پاکیزگی، یعنی جو پاکیزگی ان تمام احکام میں تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے، وہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے۔ چنانچہ اس کو میں نے کھول دیا ہے، ایمان والو یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے، لہٰذا پھر اس کے بعد یہ احکام بیان کیے۔ اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وضو کا وہ ابتدائی احکام کی نوعیت کا نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بھی اب یہاں سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کسی چیز کو ابتداً بیان کرتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، اور ایک چیز یہ ہے کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے، نماز سے تو لوگ واقف ہیں، لیکن کسی موقع کے اوپر اس کے اہتمام کی تاکید کے لیے وہی جملہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک خاص سیاق ہے جس میں وہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ کسی اس کے خاص پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی اصول پر میں اس سے پہلے واضح کر چکا کہ جب یہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمام طیبات حلال ہیں، تو یہ آج ان کی حلت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ان سے متعلق جو آمیزشیں اور آلائشیں ہیں ان کو دور کر دینے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہارے لیے فی الواقع عملاً حلال ٹھہرائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ یہ حلال ہے۔ بالکل یہی نوعیت ہے کہ پہلے دن سے جب لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو دین ابراہیمی کے روایت کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے مطابق وضو کرتے تھے، یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ یعنی دین ابراہیمی کی پیروی اگرچہ اپنے اندر بہت سی بدعتیں پیدا کر چکی تھی، لیکن بہرحال عرب بنی اسماعیل تھے، سیدنا اسماعیل کی اولاد تھے، اس وجہ سے یہ تصور کرنا موضوع نہیں ہے کہ وہ دین و شریعت سے بالکل ناواقف تھے۔
یعنی جو دین ابراہیمی کی روایت موجود تھی اس کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے، اس کے مطابق حج بھی کرتے تھے، اس کے مطابق عمرہ بھی کرتے تھے اور بہت سے دوسرے اعمال بھی انجام دیتے تھے۔ چنانچہ وضو بھی ہمیشہ سے دین کا ایک حصہ رہا ہے، تاہم امتداد زمانہ سے وضو کیسے کرنا چاہیے، اس میں کیا اہتمام روا رکھنا چاہیے، یا اس میں اگر کچھ مسائل پیش آ جائیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ وہ چیزیں جن میں غلطی ہو رہی تھی۔ چنانچہ یہاں بالکل اسی طریقے سے پورے کے پورے حکم کو دہرا دیا گیا ہے جو قرآن کا عمومی اسلوب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو۔ اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے وضو کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے منہ دھویا جائے، یعنی جو کچھ بھی وہ وضو کر رہے تھے اس میں چونکہ غلطیاں کر رہے تھے تو اس کا طریقہ بتایا کہ وضو اس اہتمام کے ساتھ ان اعضاء کو دھو کر اس طرح کرنا چاہیے۔ پہلے منہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں، پھر پورے سر کا مسح کیا جائے اور اس کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں۔ پورے سر کا مسح اس لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے لیے آیت میں وامسحوا برؤوسکم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو حکم دیا گیا ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم، اور عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ بے اس طرح کے مواقع میں احاطے پر دلیل ہوتی ہے، یعنی وامسحوا رؤوسکم نہیں کہا، وامسحوا برؤوسکم کہا ہے، تو اس میں بے ایک طرح سے احاطے کے مضمون پر متضمن ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسح پورے سر ہی کا کرنا چاہیے۔ اسی طرح پاؤں کا حکم اگرچہ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ وامسحوا کے تحت ہے، یعنی پاؤں کا حکم فاغسلوا کے بعد وامسحوا برؤوسکم میں وامسحوا کے الفاظ آ جانے کے بعد آیا ہے، تو بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ وامسحوا یعنی مسح کے تحت ہے، لیکن ارجلکم منصوب ہے اور اس کے بعد الی الکعبین کے الفاظ ہیں جو پوری قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا عطف ایدیکم پر ہے، یعنی آگے یہ فرمایا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اگر صرف مسح کا حکم دینا ہوتا تو الی الکعبین یعنی ٹخنوں تک کہہ کر اس کی غایت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ارجلکم دھونے کے حکم کے تحت ہے، اور مزید یہ کہ منصوب بھی ہے، تو منصوب کی تو کچھ تعویل ہو سکتی تھی، لیکن الی الکعبین کے الفاظ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ پاؤں ہر حال میں دھوئے جائیں گے۔ لیکن ارجلکم منصوب ہے اور اس کے بعد الی الکعبین کے الفاظ ہیں جو پوری قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا عطف ایدیکم پر ہے، اس لیے کہ یہ اگر برؤوسکم پر ہوتا تو اس کے ساتھ الی الکعبین کی قید غیر ضروری تھی۔ اسی کی میں نے وضاحت کی ہے۔ تیمم میں دیکھ لیجئے کہ جہاں مسح کا حکم دیا گیا ہے وہاں الی المرافق کی قید اسی بنا پر ختم کر دی گئی ہے، یعنی آگے اس کی نظیر موجود ہے کہ جب تیمم کے حکم میں مسح کرنے کا حکم دیا گیا تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوہنیوں کا مسح الی المرافق یا ہاتھوں کا مسح الی المرافق، یہ نہیں وہاں فرمایا۔ چنانچہ پاؤں لازماً دھوئے جائیں گے۔ آیت میں ان کا ذکر محض اس وجہ سے مؤخر کر دیا گیا ہے کہ وضو میں اعضاء کی ترتیب سے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اس کو پہلے کیوں نہیں رکھا گیا، تاکہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا، مؤخر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ مؤخر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اعضاء کی ترتیب واضح رہے، اس کے بارے میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے، کہیں لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ پہلے پاؤں کو دھویا جائے گا اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا۔ تو جو ترتیب تھی اس کو لوگوں پر واضح رکھنے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس میں آگے بھی بہت تفصیلی احکام ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے۔ اب ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے جب تم ان کے مہر میں ادا کر دیتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے، اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو اور جانتے رہو کہ جو ایمان کے منکر ہیں ان کی سب محنت ضائع ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ ایمان والوں، یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے،
لہٰذا جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔